تو گانے والے نے گانا چلا دیا، تو منع کیا، نہیں منع ہوا. پھر میں نے وہ جو بول رہا تھا گانا، اس کو آخرت کا تصور کیا، اللہ کی محبت کا. بس اسی سے پھر مجھے بہت اللہ کی محبت کا جوش ہوا. اور یہ وہی ہے جس کو مولانا رومی فرماتے ہیں نا کہ کفر گر ملتی گیرت ملت شبت. کفر کی چیز کسی ملتی کے ہاتھ میں آئے گی، وہ بھی ملت بن جائے گی، دین بن جائے گی. اور دین کا علتی غیرت علت شبت، دین کی بات روحانی بیمار کے ہاتھ میں آئے گی تو وہ بھی بیماری بن جائے گی. جیسے آج کل بیٹھے اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں اور گمراہی پھیلا رہے ہیں. تو پھر یہ ہے لہٰذا انسان کس پر ہے. اور سب فرماتے پھر حیدرآباد سے کراچی تک خوب اللہ کی محبت اور ذکر میں پھر میں مشغول ہو گیا. تو جناب پھر مجھے دھیان ہی نہیں رہا، گانا بھی چل رہا ہے. والا فرماتے تھے لوگوں کے عمل ہے پہلے سے نامساعد حالات پیش آ جائیں تو انسان تصورات میں ادھر چلا جائے. جیسے ہمیں طالب علم میں بڑا جوش ہوتا تھا اللہ کی محبت کا، حضرت والا کے پاس جاتے تھے. اب تو ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی وہ چیزیں. بہرحال ایک شادی تھی تو شادی میں نے نکاح پڑھانا تھا تو بارات جا رہی تھی، تو مجھ پر عجیب کیفیت طاری بن گیا. اللہ میاں دیکھو اس کو، اچھا وہ اس کی پسند کی شادی تھی، میں کہ اس کو اس کی محبوبہ مل رہی ہے، ہمارے تو آپ محبوبہ آپ ہمیں مل جائیں. پوری اس میں یہی تصور رہا اور دل پر عجیب کیفیت، اور کبھی ہنسی آتی کبھی رونا آتا ہے. یہ ہے کفر گر ملتی غیرت ملت شبت. کفر سے مراد دنیا کی باتیں مراد ہے. دیندار کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ بھی دیندار ہوتی ہے. اس لیے حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے میں دنیا کی بات بھی کرتا رہوں اشرف علی تو میرے دل کی طرف متوجہ رہا کرو، وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے. ان کی اس باتوں میں بھی نور ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ والے تھے نا، تو ان کا بیٹا میں نہ پڑھ کے آیا تو انہیں معرفت پر 1-2 گھنٹے خوب بیان کی، لیکن کسی پر کوئی کیفیت طاری نہیں ہوئی. بعد میں ان کے ابا جی آ کر بیٹھے، انہوں نے کہا بھائی رات بلی ہمارا دودھ پی گئی، ہم بغیر دودھ کے رات سوئے تو ہمیں ذرا تھوڑی تکلیف بھی رہی. ڈھائیاں مار مار کے جو نا خوب مجمع رویا، خوب رویا مجمع. انہوں نے ابا سے کہا ابا میاں یہ کیا بات ہے، میں نے اتنی تقریریں کی کچھ نہیں ہوا اور آپ نے یہ کہا کہ دودھ پی گئی اور مجمع پر کیفیت طاری. بیٹا الفاظ کا مسئلہ نہیں، دل کا مسئلہ ہے. ان کی اس دنیا کے الفاظ میں بھی نور تھا جو دلوں پر، وہ ابھی اس مقام پر نہیں پہنچے تھے. یہ ہے اس لیے صدر وفن جو غم ملا غم میں جانا بنا دیا، علام روزگار کو آسان بنا دیا. کے سفر کرو، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. سفر میں 5 صورتیں ضرور پڑھنی چاہیے سفر میں. علم تارا اور لیلاف اور یا الکافرون اور قل ہو اللہ اور آخری 2 صورتیں، 5 صورتوں کا اہتمام کریں. علم تارا، لیلاف اور آخری 3 قل ایک بار سفر میں پڑھ لے. مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے معرف القرآن میں کی جگہ، سفر میں کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا اور مفید سفر ہوگا. باقی دعاؤں کا اہتمام کریں، دعا کرتا جائے. مسافر بھی اللہ کے قریب ہوتا ہے، مریض بھی قریب ہوتا ہے. وقت کو ضائع نہ کریں اس چیز کو، اللہ سے مانگتا رہے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا بہت اہتمام تھا سفر میں، دعاؤں کافی دیر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہتے ہیں، خصوصاً جہاز کے سفر میں. اور میں فضاؤں میں گناہ کم ہوتے ہیں، جہاں گناہ کم ہوتے ہیں تو قبولیت بھی جلدی ہوتی ہے. پانی میں اور فضا میں گناہ کم ہوتے ہیں. کشتی کا سفر ہو خوب دعائیں کرو، جہاز کے ساتھ دعائیں کرو. زمین پر ہوتے ہیں گناہ، فضا میں تو کم ہوتے ہیں. اور اس طرح سمندر یا دریا میں بھی. تو بہرحال تو دعا کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. دعائیں جو ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرے. سنت دعائیں جو ہے
سفر کی مصنون دعاؤں کا بہت اہتمام کر لیں، جس کے عجیب و غریب اثرات ہیں، اور آیت الکرسی کا اہتمام کریں، اس سے بھی سلامتی ملتی ہے۔ تقویٰ لینا یہ توفیق، تقویٰ کا حالت کا تو اہتمام ہی کرنا ہے، نظر کی خوب حفاظت کرے اور